السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَلْحِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اگر اللہ کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا سکتا ہے، بشرط یہ کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مسرور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے۔ بدیل بن ورقہ الخزائی آیا اور کہنے لگا، وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ پھر آپ نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا، اس نے آپ کا سر مونڈا۔ ذبح کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو، اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ مثلا ایک شخص نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا تو اب اسے پورا کرنا لازم ہے، اور کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اس کو قربانی دینا ہوگی۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے، اور جس وقت تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت تک سر نہ مڈائے۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، جو حج و عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اجرا کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ سے روک دیا۔ میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسہ۔ پھر مجھے فرمایا، سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 اپنے گھر پہنچ کر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا میں ٹھہرے کہ لوگ آپ سے مسائل حج پوچھیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، مجھے خیال نہ رہا، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔
پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہ رہا، میں نے کینکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا اب کینکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ جو کام بھی کسی نے آگے پیچھے کیا تھا آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکہ میں یا اس کے آس پاس میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا کچھ مشکل نہیں۔ میقاتوں کے باہر سے آنے والے لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ احرام باندھ کر عمرہ کرے، پھر احرام نہ کھولے، نہ سر منڈائے تاکہ حج کے بھی ارکان پورے کر لے، ایسے حج کو قران کہتے ہیں۔ اور اگر عمرہ کر کے سر منڈا لے اور احرام کھول دے پھر حج کے لیے نیا احرام باندھے تو اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور اسی حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ قران اور تمتع کرنے والے پر قربانی لازم ہے، یعنی ایک بکری یا گائے اور اونٹ جس میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قربانی میسر نہیں آ سکتی تو وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے تو 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ تک اور باقی 7 روزے حج سے فراغت کے بعد رکھے، چاہے گھر واپس آ کر رکھ لے۔ جو لوگ میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں صرف حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے، جسے حج افراد کہتے ہیں، اور ان پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔